اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، جس نور سے نور الشمس، نور القمر، نور البصر، نور البصیرت، نور ظاہری، نور باطنی، سب اللہ تعالیٰ کی نور سے لیے گئے ہیں۔ نور یا بمعنی منور ہے، یا نور کا مطلب صاحب نور ہے، نور تقسیم کرتا ہے۔ منور روشنی دینے والا، اور صاحب نور ہے، اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، قرآن کریم بھی نور ہے، دین بھی نور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، دین نور ہے، قرآن و حدیث نور ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور دین ہے، کتاب مبین کتاب ہے۔ ما قبل سے ربط یہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موعظۃ للمتقین، یہ وعظ ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کیا کرتے ہیں؟ ینتفع بهذا النور الآتی، آنے والی نور سے متقی فائدہ اٹھاتے ہیں، جس نور کا ذکر آ رہا ہے۔ یا ما قبل میں یہ تھا انزلنا الیکم آیات مبینات، آیات مبینات ہے، مبینات ہے، مبینات ہے کالنور، روش نور کی طرح مبین اور ظاہر ہے۔ یا ما قبل سے ربط یہ ہے، جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، وہ دین کی نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب خرابی نکالے تو نور کی طرف لوگ نہیں آئیں گے، نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ اللہ نور السماوات والارض منورہما بالشمس والقمر، شمس قمر تو بطور مثال ہے، بصر بصیرت، ظاہر باطن۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی حالت، نور کی صفت، اے صفت ہو، اس کی صفت، وہ نور کیا ہے؟ دین ہے، قرآن و حدیث ہے، اور ہدایت ہے، جس ہدایت کو لوگ پھیلا رہے ہیں۔ مسلمان کے قلب میں کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کی مثال ایسی ہے، کمشکاۃ جیسے تاق ہو، تاق جس کے اندر چراغ رکھتے ہیں، دیوار کے اندر تاق ہے، جیسے یہ الماری کی طرح ہے، یہ تاق، فیہا مصباح جس میں چراغ ہو۔ جب چراغ تاق میں ہو تو ہوا نہیں بجھا سکتی، اس لیے کہ ہوا وہاں نہیں پہنچتی۔ دین کو بھی جو بجھانا چاہے گا نہیں کر سکتا۔ دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، دیا جلتا رہے گا، ہوا چلتی رہے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ دیا جانتے ہو، دیوا، روشنی، جو چراغ ہے اس کو کہتے ہیں دیوا۔ دیوا ہندوستان میں گجرات میں ایک جگہ ہے دیوا، اسی کے نام پر روشنی بنی ہے۔ وہاں کے لوگ چیئرمین تھے تو انہوں نے اس کا نام روشنی رکھا، اس لیے کہ ان کی بستی کا نام وہاں دیوا ہے۔ کمشکاۃ فیہا مصباح، جیسے تاق ہو جس میں ہو چراغ، مصباح السراج الضخم، بڑے چراغ کو کہتے ہیں، بڑا چراغ۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ ہو فی زجاجۃ، زجاجہ اور شیشے میں، زجاجہ یہ القندیل، وہ قندیل ہے، قندیل کے معنی بڑی لالٹین کا شیشہ جس کو لٹکاتے ہیں، بڑی لالٹین کو کہتے ہیں۔ والمصباح السراج، اور مصباح کے معنی ہے سراج، السراج الضخم الکبیر، ای الفتیلۃ الموقودۃ، یعنی مراد مصباح سے کیا ہے؟ الفتیلۃ بتی، الموقودۃ جو جلائی گئی ہو، اور مشکات ہے الطاقہ، السوراخ فی الدیوار، اس کو کہتے سوراخ ہو اور مزین ہو، یہ نہیں ہے کہ ویسی سوراخ کر لیا، اس کو کہتے ہیں مشکات۔ اور مشکات المصابیح پڑھتے ہیں،
غیر النافذۃ جو آر پار نہ ہو، الانبوبۃ اور فتیلہ کیا ہے؟ یعنی الانبوبۃ، انبوبہ کا مطلب یہ ہے بتی، جو انبوب کی شکل میں نلکی کی شکل میں ہوتا ہے، فی القندیل قندیل میں، قندیل شیشہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ شیشہ ایسا ہے کأنہا جیسے کہ یہ شیشہ، والنور فیہا اور اس میں روشنی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق اللہ خلقہ فی ظلمۃ ثم القى علیہ نورہ ثم القى علیہم نورہ، اللہ تعالیٰ نے ظلمت میں پیدا کیا مخلوق کو، پھر اس پر اپنا نور ڈالا، فمن اصابہ نورہ اہتدی، جس کو نور مل گیا وہ ہدایت پر آ گیا۔ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ ایسا ہے جیسے کہ ستارہ ہے، دری چمکتا ہوا، دری مضیء، اور یہ ہے بکسر الدال وضمہا من الدرء، یعنی دری اور دری، اور وہ درء سے ہے، درء کے معنی دفع کرنا، اس لیے کہ وہ جو ہے دفع کرتا ہے اندھیرے کو، بمعنی الدفع لدفعہ الظلامہ، کیونکہ اندھیرے کو دفع کرتا ہے، وبضمہا وتشدید الیاء، اور دریٌ بھی ہے قراءت میں، منسوب ہے درٌ کی طرف، موتی کی طرف منسوب ہے، موتی کی طرف چمکتا ہوا، تو کوکب دری یا معنی یہ ہے کہ جیسے کہ روشن ستارہ ہو، یا جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو موتی کی طرف۔ اللؤلؤ موتی کو کہتے ہیں در، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، ماضی کے ساتھ بھی آیا ہے، ایک قرات میں مضارع کے ساتھ ہے، اوقد مبنی للمفعول بالتحتانیۃ، توقد اور یوقد توقد، فی اخرى بالفوقانیہ یعنی الزجاجہ، من شجرۃ یعنی من زیت شجرۃ مبارکۃ، مبارک درخت کے تیل سے، زیتون کے تیل کو زیت کہتے ہیں، اور وہ درخت زیتونۃ زیتونہ ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ تو مثال میں یہ بیان فرمایا کہ جیسے تاپ کے اندر چراغ روشن شیشے میں رکھا ہوا ہو اور وہ محفوظ ہو، جس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، ہوا نہیں بجھا سکتی، تو یہ جو دین کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے، تشبیہ مرکب ہوگی، یعنی تشبیہ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجزاء کی طرف ہم خیال نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ جیسے تاپ میں چراغ نہیں بجھتا، اسی طرح دین کی روشنی کو یہ نہیں بجھا سکتی، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یا یہ ہے کہ اس کے اجزاء کی تشبیہ ہم یہ کریں گے کہ کمشکات فیہا مصباح، مسلمان اور انسان کا سینہ بمنزلہ طاق ہے، جیسے طاق کے اندر چراغ ہوتا ہے، فیہا مصباح اس میں چراغ ہے، چراغ ہے قرآن و حدیث اور دین کا چراغ، اس لیے کہ دین نور ہے، خود آپ کو بتایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو یہ ہے دین کا علم اور دین پر عمل اور دین کی ہدایت۔ دین کا علم ہے تو مولوی خوش ہو جائیں گے، دین پر عمل اور ہدایت ہے تو تبلیغ والے خوش ہو جائیں گے، اور ہے دونوں نور۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ کہاں ہے؟ فی زجاجہ، شیشے میں ہے۔ یہ چراغ کہاں رکھا ہوا ہے؟ فی زجاجۃ فی قلب المؤمن، مسلمان کے دل میں۔ مسلمان کا دل مشابہ ہے زجاجہ کے ساتھ، اس معنی میں کہ زجاجہ کے لیے 6 صفات ہونا چاہیے، زجاجہ کے لیے 6 صفات ہونا چاہیے۔ ایک یہ
کہ شیشہ صاف ہو میل کچیل اور غبار سے. اگر غبار اور دھواں ہوگا تو پھر اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا. مسلمان کا دل بھی صاف ہونا چاہیے تکبر سے، حسد سے اور عداوت سے اور وغیرہ وغیرہ سے، حب جاہ حب مال وغیرہ وغیرہ، اس سے صاف ہونا چاہیے. دوسری صفت یہ ہے شیشے کی کہ شیشہ نہ نرم ہوگا نہ سخت ہوگا. شیشہ نہ نرم ہوتا ہے کہ اگر آپ انگلی دبائے تو دب جائے، اور نہ سخت ہوتا ہے کہ پتھر کی طرح نہیں ہوتا. مسلمان کا دل بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مصداق ہونا چاہیے. دوسری صفت. تیسری صفت یہ ہے کہ شیشہ کام کرے گا جب ٹیڑھا نہ ہو. اگر شیشہ ٹیڑھا ہے تو پھر اس میں آپ کا چہرہ کارٹون کی طرح نظر آئے گا. شیشہ ٹیڑھا نہ ہو، اس لیے مسلمان کا دل ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمان کا دل ٹیڑھا ہوگا بدعات سے. بدعت کرے گا تو وہ اچھی چیز کو بری اور بری چیز کو اچھا سمجھے گا، تو ٹیڑھا چلے گا. اگر آپ کہیں گے یہ سنت ہے تو کہیں گے نہیں عرس کرو، یہ کرو وہ کرو، تو وہ ٹیڑھا چلے گا. تو مسلمان کے دل کی تیسری صفت یہ ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے شیشے کے لیے کہ شیشہ ٹوٹا ہوا نہ ہو. اگر ٹوٹا ہوا ہو تو پھر بھی اس میں کام نہیں چلے گا. مسلمان کا دل ٹوٹا ہوا ہو نہیں ہونا چاہیے. دل کا ٹوٹنا شہوات سے ہے. اگر شہوات میں لگ جائے، اگر آپ ان سے کہیں گے جلالین کی تکرار کرتے ہیں، ہدایت کی تکرار کریں گے، فلان کتاب، وہ کہے گا ذرا ناول پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹ گیا شہوات کی وجہ سے. شہوت کی وجہ سے دین کی طرف رغبت نہیں ہوتی، شہوت کی وجہ سے ناولوں کی طرف رغبت ہوگی. تو یہ نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5 یہ ہے کہ شیشے پر زنگ لگا ہوا نہ ہو. اگر زنگ لگ جائے تو پھر بھی شیشہ کام نہیں کرے گا، اس میں نہ چہرہ نظر آئے گا نہ روشنی نظر آئے گی. تو زنگ لگنا ہے معاصی گناہ کبیرہ سے. جیسے حدیث میں آتا ہے جب آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطہ لگتا ہے. اگر توبہ کر لی تو صاف، اگر توبہ نہیں کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے. تو زنگ لگا ہوا نہ ہو. اور 6 صفت یہ ہے کہ شیشہ الٹا نہ ہو. اگر شیشہ اوندھا الٹا ہے پھر بھی اس میں چہرہ نظر نہیں آئے گا. اگر آپ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چہرے کا الٹا ہونا، دل کا الٹا ہونا یہ ہے کہ دل میں عناد ہو. تو اگر دل کے اندر عناد ہے تو سیدھے راستے کو الٹا سمجھے گا، الٹے راستے کو سیدھا سمجھے گا. ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. پھر یہ حال ہوگا. تو یہ المصباح فی زجاجہ، یہ شیشے کی طرح ہے دل. اور دل کی تشبیہ شیشے کی طرح لوگ دیتے ہیں کہ فلاں کا دل ایسا صاف ہے جیسے شیشہ. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. تو یہ اور زجاجے کے اندر جو چراغ ہے وہ تو آپ کو بتایا کہ چراغ دین ہے، قرآن و حدیث ہے. یہ قرآن و حدیث کہاں سے آئے ہیں اور دین کہاں سے آیا ہے، یہ روشنی اور نور کہاں سے آیا ہے. اور یہ ہے من شجرۃ مبارکۃ، یہ مبارک درخت کا تیل ہے. یہ تیل مبارک درخت سے آیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے مبارک درخت ہے جو سلسلہ شجرۃ الانبیاء ہے. تو یہ جو دین ہے یہ وحی کے ذریعے سے آیا ہے. تو یہ زیت ہے، زیتون کا تیل، یہ حقیقت میں وحی ہے. اور یہ وحی کہاں سے آئی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ تیل جہاں سے آیا ہے تو یہ تیل کتنا اچھا، کتنا خوبصورت، کتنا بہترین تیل ہے. اور یہ شجر کتنا بہتر ہے.
جس شجرے کے اندر وحی آیا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. کیا مطلب نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ جو درخت مشرق میں واقع ہو، مشرقی دیوار کے پاس، تو اس پر صبح کے وقت دھوپ نہیں لگتی، اور جو مغرب کی دیوار کے پاس واقع ہو تو اس پر شام کے وقت دھوپ نہیں لگتی، اور جب دھوپ زیادہ نہیں لگتی تو اس کا پھل لذیذ نہیں ہوتا. اس کا پھل لذیذ ہوتا ہے کہ جس پر پورا دن تقریباً دھوپ لگے. اس وجہ سے کہتے ہیں اس سال پھل میٹھے نہیں ہیں، اس لیے کہ روشنی اور دھوپ زیادہ نہیں لگی. دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے اس سال کہتے ہیں کہ پھل اتنی میٹھی نہیں ہے. محققین مدققین کہتے ہیں اس لیے کہ بارش ہی بارش ہے. تو لا شرقیت ولا غربیت ایک مطلب یہ ہے کہ نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا شرقیت ولا غربیت، ایک مطلب تو سمجھ گئے، نہ مشرقی ہے، مشرقی ہو تو صبح کو دھوپ نہیں لگتی اس لیے کہ مشرقی دیوار کے پاس ہے، مغربی دیوار کے پاس ہو شام کو دھوپ نہیں لگتی. اور دوسرا یہ ہے کہ لا شرقیت، مشرقی نہیں ہے. مشرق یعنی مشرق سے سورج نکلتا ہے، اس کے ساتھ گرمی لازم ہے، جب دھوپ نکلتی ہے تو گرمی لازم ہے. اور مغربی ہونا یعنی سورج کا غروب ہونا، اس کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے. تو ذکر ملزوم مراد لازم. لا شرقیت، نہ سخت گرمی والا ہے درخت اور نہ سخت سردی والا ہے، اس لیے کہ سخت گرمی میں درخت جل جاتا ہے تو پھر بھی کسی کام کا نہیں، اور پھل خراب ہے، اور ٹھنڈک میں بھی ترقی نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے لیے گرمی چاہیے. تو معتدل ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ درخت معتدل علاقے میں سے ہیں، نہ گرمی نہ سردی. شرقیت شروق الشمس، اس لیے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے تو مشرق ہونے کا مطلب یہ ہے گرمی ہونا. غربیت سورج کا غروب ہونا، اس کے ساتھ سردی لازم ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے، یعنی وہ درخت مڈل ایسٹ کا ہے اور نہ مشرقی کا ہے، سری لنکا کا اور کیا نام ہے ان علاقوں کا، یہ اور انڈونیشیا وغیرہ کا مشرق اور جاپان کا نہیں ہے. ولا غربیت یورپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ کہاں کا ہے؟ وہ عربیہ ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ بل عربیہ، اور اس کو کہتے ہیں مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ کا مطلب بیچ میں واقع ہے، نہ انتہائی مشرق میں ہے نہ انتہائی مغرب میں ہے. اور زیتون کے درخت سب سے پہلے وہاں ہوئے تھے شام میں اور دوسرے علاقوں میں جو وہاں قریب ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کا آنا تھا وہاں. تو لا شرقیہ ولا غربیہ بل من البلاد العربیہ، اور وہ بلاد عربیہ پہلے سے ہو یا بعد میں بلاد عربیہ بنے ہو. جیسے شام بعد میں بلاد عربیہ بنا، شروع میں تو بلاد عربیہ میں نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن بیچ میں تھا. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے نمبر 4 لا شرقیہ ولا غربیہ بل سماویہ، یہ جس درخت سے تیل آیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا جو درخت ہے جس کی ذریعے سے وحی آئی ہے، تو یہ وحی نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے بلکہ سماوی ہے، آسمان سے یہ وحی آئی ہے. لا شرقیہ لا غربیہ بل ہی سماویہ، یہ درخت اور درخت کا تیل سماویہ آسمان سے آیا ہے. اور شرقی غربی کا اس لیے ذکر کیا کہ اس زمانے میں مشرق میں آبادی تھی، مغرب میں آبادی تھی، تو یہ نہیں فرمایا کہ ولا جنوبیہ ولا شمالیہ، اس لیے کہ جنوب میں تو آبادی تھی نہیں، بہت کم تھی، اور شمال کی طرف بھی آبادی کم تھی. اب دیکھیے فرماتے ہیں شجرت مبارکت زیتونت، زیتون کا درخت اور زیتون کا پھل اور زیتون کا تیل مبارک ہے، اس لیے کہ وہ تیل بھی ہے،
اس لیے کہ وہ سالن بھی ہے، اس لیے کہ وہ جلانے کے کام بھی آتا ہے، اس لیے کہ وہ دوائی کے کام بھی آتا ہے، اور اس لیے کہ وہ ادہان اور تیل لگانے کا کام بھی آتا ہے، اور اس لیے کہ وہ مسواک کے کام آتا ہے، یعنی اس کے درخت سے مسواک بناتے ہیں. بل بینہما فلا یتمکن منہا حر، تو اس پر حرارت قدرت نہیں رکھ، فلا یتمکن منہا حر، تو اس میں مستقر اور ثابت اور پکا نہیں ہے حر، اور نو اس میں پکی ہے برودت جو مضر ہے دونوں. یکاد زیتھا یضیء، اور اس کا تیل اتنا صاف ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء روشن ہو جائے، یعنی وہ اتنا صاف ہے کہ اپنی صفائی کی وجہ سے روشن ہو. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو نار نہیں پہنچی بصفائه، تو یہ وحی صاف ہے جو وحی آئی ہے، اور جب اس میں پھر روشنی ہو جائے اور اس پر محنت کر لی جائے. قرآن حدیث یہ تو صاف ہے اور بالکل روشن ہے، لیکن اس کی اوپر جب اس پر محنت کر لی جائے، علم کی محنت کر لی جائے، عمل کی محنت کر لی جائے، اور اس کی پہنچانے کی محنت کر لی جائے، تو پھر نور علی نور، پھر وہ نور زیادہ. قرآن کریم وہاں پڑھا ہے، اپنی جگہ نور ہے، لیکن قرآن کو پڑھا جائے، علم کیا جائے، عمل کر لیا جائے، اس کو پہنچایا جائے، پھر نور علی نور ہے. نور بھی اے بالذات، علی نور دوسری نور پر، یعنی بالنار، ایک نور دوسری نور کی اوپر ہے. تو گویا کہ اس کو جلانا پڑے گا اور اس کو روشن کرنا پڑے گا، روشن کرنے کے بغیر اس کا یہ کام نہیں چلے گا. وَنُورُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا نور، یعنی اس کی ہدایت مسلمان کے لیے، نور سے مراد یہ ہدایت ہے. تو مصنف نے تبلیغ جماعت کا معنی لے لیا. وہ نور جو قرآن و حدیث ہے، تو نور علی نور، تو تب نور علی نور ہے جب ہدایت کو لے لے، اس پر عمل کرے اور اس کو پہنچا دے. پھر نور کے پہنچانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ نور کے پاس آ جائیں اور روشنی لے لیں، اس کو کہتے ہیں تعلیم. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نور کو لوگوں کے پاس لے جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ. تو یہ دونوں طریقے ہیں. نور علی نور، الایمان، یعنی ایمان، یعنی نور مضاعف، یہ ڈبل نور ہے اور بہت زیادہ نور ہے. اس میں زیت نے اور زجاجہ نے اور مصباح نے، تینوں نے اس کے اندر محنت کی ہے، تینوں کی محنت اس میں شامل ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نور کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف. تو یہ دین اسلام محنت اور علم و عمل کی وجہ سے بڑھے گا اور اس کی روشنی تیز ہوگی. من یشاء، جس کو چاہتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الامثال، تشبیہات کو، للناس، لوگوں کے لیے. مثل، ضرب المثل کو بھی کہتے ہیں، مثل صفت کو بھی کہتے ہیں، مثل تشبیہات کو بھی کہتے ہیں. یہاں تشبیہ مراد ہے. تقریباً لافہامہم، تاکہ لوگوں کے فہم کو قریب کر دیں. لیعتبروا فیؤمنوا، تاکہ وہ سبق لے لے اور ایمان لائے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے. ان میں سے ضرب الامثال بھی ہے. اب یہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، المشکات فی بیوت، المشکات ہو، المصباح فی بیوت، اور یا سبحوا فی بیوت، سبحوا کے ساتھ متعلق ہے، یا فی بیوت خبر ہے اور رجال مبتدا ہے. بہرحال ترکیبات تو بہت سارے ہیں، 5-6 ترکیبیں ہیں، لیکن آسان یہ ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تو یہ ہدایت پہنچاتے ہیں. تو ہدایت جو دین کی ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے ہیں، تو ہدایت کے پہنچانے کی جگہ کیا ہے؟ فی بیوت، مسجدوں کے اندر.
مسجد وار جماعت نکالو، مسجد کے اندر تعلیم کرو، مسجد کے اندر تبلیغ کرو، یہ یہدی فی بیوت ہو جائے گا۔ یہ متعلق ہے یسبح آتی الآتی آنے والے کے ساتھ، اور فی بیوتن میں تمام مساجد مراد ہیں، یا فی بیوتن میں مساجد اربع مراد ہے، وہ مساجد اربع جن کی بنیاد انبیاء علیہ السلام نے رکھی ہے، مسجد مکہ مکرمہ، مسجد مدینہ اور مسجد قباء، یہ اخیرین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی اخیرین کی، اور مسجد اقصی جس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام نے رکھی ہے۔ یہ بیوتن، یہ ہدایت چلتی رہے گی، جو روشنی ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن اللہ اعلان کیا ہے اور حکم کیا ہے، ان ترفع کہ ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ مساجد کی تعظیم ایک تو یہ ہے کہ مساجد کو بنا دیں، مساجد کی تعظیم یہ ہے مسجد میں صفائی ہو، مسجد کے اندر خوشبو ہو، مسجد کے اندر شور شغب نہ ہو۔ لیکن آج کل خوشبو نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ کسی کو خوشبو پسند ہوگی، کسی کو نہیں ہوگی، جس کو پسند نہیں ہے اس کے لیے عذاب بن جائے۔ تو اس کے اندر خوشبو ہو، اس میں گمشدہ چیز کا اعلان نہ ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اس میں دایاں پاؤں پہلے رکھیں، نکالنے کے وقت بائیں پاؤں نکالیں۔ یہ مساجد کی تعظیم اور مساجد کے حقوق ہیں۔ ابن کثیر وغیرہ نے یہاں بہت ساری احادیث لکھی ہیں، وہاں آپ دیکھ لیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، مساجد کی تعظیم کی جائے، مساجد کو بلند کیا جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، کتاب کی تعلیم ہو۔ یسبح لہ فیہا، اور تسبیح پڑھتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یا تسبیح پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں۔ یسبح کی تین معنی ہو گئے، تسبیح پڑھتے ہیں یہ الفاظ ہو جائیں گے، پاکیزگی بیان کرتے ہیں یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرو، جیسے تبلیغ والے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو۔ اور نماز پڑھتے ہیں، فیہا لہو، اللہ تعالیٰ کے لیے، فیہا ان مساجد میں، بالغدو والآصال، صبح کو اور شام کو، صبح کو مجلس ہوتی ہے، شام کو مجلس ہوتی ہے، یا ہمیشہ۔ یہ مصدر ہے بمعنی غدوات، یعنی بکور مراد ہے، بکر بکور، والآصال اور اصیل کی جمع ہے شام کو، العشاء من بعد الزوال، صبح و شام، یعنی ہمیشہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یسبح لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرتے ہیں۔ کون؟ تبلیغ والے۔ تبلیغ والوں کی کیا صفات ہے؟ رجال، کامل رجال ہے، ورنہ بیوی سے کون چھٹی لے سکتا ہے؟ کامل آدمی بیوی سے چھٹی لے سکتا ہے، ورنہ وہ تو نہیں چھوڑتی، کہتے بیت الخلاء اکیلے جا سکتے ہو، ویسے نہیں جا سکتے۔ اس لیے یہ اصل رجال ہے جو کنٹرول کرتے ہیں بیویوں پر۔ کامل رجال، یہ ایک صفت۔ شیشے کی 6 صفات ہے، پتہ نہیں یہاں کتنی صفتیں بنیں گی، اب دیکھیے۔ رجال، کامل رجال ہے، یسبح بکسر الباء وعلی فتحها، یسبح لہو فیہا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے، اور رجال پر یسبح مقدر ہو جائے گا، دوسرا یسبح لہو، رجال پہلا یسبح دوسرا یسبح، اور اس کا فتح نائب فاعل ہے، اس کے لیے لہو، یسبح لہو، لہو نائب فاعل ہے، اور رجال فاعل فعل ہے مقدر، جو سوال مقدر کا جواب ہے۔ یسبح لہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھی جائے گی، من یسبح،
اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو کون بیان کرے گا؟ یسبح رجال من یسبحہ. پہلی صفت ہے رجال کاملون، مذکر مرد ہیں. رجال کا کیا مطلب ہے؟ مذکر مرد. آپ کہیں گے مرد ہے تو مذکر ہے، لیکن بہرحال مذکر مرد آپ خود سمجھ لیں. دوسری صفت یہ ہے لا تلہیہم تجارت، جن کو غافل نہیں کرتے ہے تجارت. اگر ان سے کہا جائے دکان ہے، وہ کہیں گے دکان کو چھوڑو، اس میں کسی نائب کو بٹھا دیں گے یا چند دن کے لیے بند کر دیں گے، جاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. لا تلہیہم تجارت، ان کو غافل نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی دین سے، نور کے پھیلانے سے، روشنی کے دینے سے تجارت، یعنی شراء. ولا بیع، اب چونکہ تجارت کے بعد بیع کا لفظ آیا اور اس کی بظاہر ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تجارت میں بیع خود بخود آ گئی، تو مصنف نے کہا کہ تجارت سے مراد شراء ہے. ولا بیع، اور بیع سے مراد بیچنا ہے. اور دوسری توجہ یہ ہے کہ تجارت بیع کو شامل ہے، لیکن چونکہ تجارت کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے بیع سے، تو اس کی تخصیص اہتمام کی وجہ سے کی گئی. اس لیے کہ تجارت تو تب ظاہر ہوتی ہے جب آپ نے کچھ خریدا ہو، اس کو آگے بیچے. تو آپ نے خریدا ہے 1 رین میں اور بیچ دیں گے 2 رین میں، تو کام ہو جائے گا. تو اس لیے تجارت کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے بالبیع، بیچنے سے. صرف خریدنے سے کام نہیں بنتا، اس لیے بیع کا ذکر ہوا. اور تیسری وجہ کہ تجارت کے بعد بیع ان کو لایا، اس لیے کہ تجارت جن کو یہ مبالغے کے لیے ہے کہ ان کو تجارت بھی غافل نہیں کرتی، جو تجارت مال بڑھانے کے لیے ہے. ولا بیع، اور بیع بھی جو اپنی ضرورت کے لیے ہے، کسی چیز کو بیچنا اپنی ضرورت کے لیے کہ میری ضرورت ہے بیچتا ہوں. تجارت مال بڑھانے کے لیے اور بیع اپنی ضرورت کے لیے، یعنی بیع و شراء اپنی ضرورت کے لیے. یہ دونوں اس کو غافل نہیں کرتی. دکان بھی غافل نہیں کرتی، اور اگر بیوی نے کہا کہ فلان چیز کی ضرورت ہے، خریدنا چاہیے، تو وہ کہے گا نہیں میری تشکیل ہو گئی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، یہ کام خود بخود ہو جائے گا، ٹیلی فون پر بھی ہو جائے گا. تو یہ ان کی دوسری صفت ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع ولا عن ذکر اللہ. یہ ان کی تیسری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ غافل نہیں کرتے کس چیز سے؟ ذکر سے. یعنی یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر باللسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بالقلب کرتے ہیں، اور ذکر دوسرے تک پہنچاتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے بھی یہ غافل نہیں ہوتے. تجارت ان کو غافل نہیں کرتی. جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو ہتھوڑا پیچھے گر جاتا ہے اور یہ سیدھے نماز میں پہنچ جاتا. تبلیغ نصاب کا مضمون آپ کو مستحضر ہے. تبلیغ نصاب کا ہتھوڑا پیچھے گر گیا اور یہ سیدھے مسجد میں پہنچ گئے. آپ تبلیغ نصاب بھی نہیں پڑھتے تو کیا ہے؟ بس وہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس نے کچھ نہیں دیکھا ہو تو وہ یہی پڑھ لے گا اور پھر آگے چلے گا، ختم. تو اقام الصلاۃ کہتے ہیں. مصنف کے ساتھ یہ بڑی فکر ہے کہ اقامت کی ہا حذف ہو گئی، تا تفصیل سے اس کی تفصیل بخاری میں آ جائے گی. مصنف نے یہاں فرمایا اقام اصل میں اقوامتن ہے. اقوامتن میں واو کی حرکت ما قبل کو دی، واو کو الف سے بدل دیا، الف کو حذف کر دیا تو اقامن ہو گیا. اور جس کو حذف کیا اس کے بدلے میں تا آ گئی تو اقامتن ہو گیا. پھر جب اس کی اضافت صلاۃ کی طرف ہوتی ہے تو مضاف الیہ قائم مقام میں تا محذوف بن گیا. وظفہا و اقامتن. اب مضاف الیہ تا کا کیسے قائم مقام بنے گا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مضاف الیہ اور تا میں مناسبت کیا ہے کہ اس کا قائم مقام بن جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کہا جائے کہ تا کا آنا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ تا مصدر کا جز تو ہے نہیں، افعل یفعل افعالاً ہے، افعالتاً تو ہے نہیں. تو تا چونکہ اصل جز نہیں تھا، تو جب مضاف الیہ آیا تو مضاف الیہ کی وجہ سے اس کو اختصار کی وجہ سے حذف کیا، اس لیے کہ اس کی زیادہ ضرورت نہیں تھی.
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے دینے سے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ نمبر 5 صفت ہے۔ اور یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن کے عذاب سے تتقلب، جس میں پریشان ہوں گے، القلوب دل، یعنی دین کا کام کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ہم کارگزاری سناتے ہیں کہ کہیں کارگزاری سنانا تکبر کا سبب نہ بن جائے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو اس لیے ڈرتے ہیں اس دن کے عذاب سے، تتقلب جس میں تضطرب پریشان ہوں گی، تتقلب کبھی ادھر پلٹتی ہوں گی کبھی ادھر پلٹتی ہوں گی، قلوب اور ابصار، تو یہ ڈرتے ہیں، یہ 6 صفت ہو گئی۔ تو دیکھو تبلیغ والوں کی بھی صفات، تبلیغ والوں کے دل کی بھی 6 صفات آ گئی۔ یہ القلوب والابصار من الخوف، القلوب بین نجات والہلاک۔ قرآن کریم دعوت تبلیغ، کیونکہ قرآن کریم کا موضوع ہے دعوت التوحید، توحید اور توحید کی دعوت، تو دعوت والوں کی صفات سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ اس لیے جو حضرات جہاد اور قتال کی آیات کو دعوت پر فٹ کرتے ہیں وہ میرے خیال میں زیادتی کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں خود دعوت التبلیغ کی اتنے فضائل ہے، لیکن ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آدمی سوچ لے۔ من الخوف القلوب بین النجات، ان کے دل نجات اور ہلاک کے درمیان، اور ابصار ان کے پریشان ہوں گے، بین ناحیت الیمین والشمال، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف پلٹتی ہیں، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، احسن ما عملوا، ان کے اچھے سب سے اچھے اعمال کے، یعنی لیجزیہم اللہ ثواب احسن ما عملوا، احسن ما عملوا کا ثواب ان کو دیں گے۔ اشکال، احسن کا ثواب دیں گے تو کیا حسن کا ثواب نہیں دیں گے؟ جو ویری گڈ کام کیا ہے اس کا ثواب ملے گا تو کیا گڈ کا نہیں ملے گا؟ حالانکہ گڈ کا بھی ملے گا، ویری گڈ کا بھی ملے گا۔ مصنف فرماتے ہیں احسن حسن کے معنی میں ہے لیجزیہم اللہ ثواب اعمالہم الحسنۃ، تو احسن کے معنی حسن ہے۔ یہ مصنف نے ایک جواب دیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ احسن کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، تو وہ سب احسن ہے۔ تو اچھے اعمال میں حسن ہے ہی نہیں، سب احسن ہے۔ ما یکون فیہ اخلاص وما یکون موافقا للسنت فهو الاحسن، تو جتنے اعمال ہے، اور یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسن کو احسن بنائے گا اور پھر احسن کا ثواب دے دیں گے۔ یجعل حسنہ احسنا فیثیبہ بالاحسن۔ اور یا احسن کا مطلب یہ ہے لیجزیہم اللہ احسن جزاء لاعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا دیں گے تو احسن جزا دیں گے۔ تو احسن جزا کے ساتھ لگتا ہے، احسن عمل کے ساتھ نہیں لگتا، عمل حسن ہو یا احسن ہو۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیں گے ان کو، من فضلہ۔ اچھا، جب ہم چلے جائیں گے، چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذکر اور تبلیغ میں لگ جائیں گے، اور نمازیں پڑھیں گے اور گشت کریں گے، مسجد کو آباد رکھیں گے، تو پھر تو ہماری رزق میں کمی ہو جائے گی۔ فرماتے نہیں، یہ فرق یزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بھی بڑھا دے۔ فضل رزق کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ سے رزق کو تلاش کرو، تو یزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیں گے۔ اس کے بہت سارے واقعات تبلیغ والوں سے آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ بغیر حساب کا مطلب بغیر نہایت کے۔ اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں بغیر حساب، اللہ تعالیٰ حساب کا محتاج نہیں ہے۔ یقال فلان ينفق بغیر حساب،
اس کے معنی یہ ہے اے یوسع، یعنی اللہ تعالیٰ توسیع اور فراخی کرتے ہیں. کأنہ لا يحسب ما ينفقه، جیسے کہ وہ لا يحسب لا يحسب، حساب نہیں کرتے جو خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہ جو خرچ کرنے والا حساب کرتا ہے تو یہ عام طور پر کبھی کبھی بخل کی علامت ہوتی ہے. خرچ کرتے رہتے ہیں، حساب ہی نہیں کرتے. اب ایک مثال ہو گئی. اب دوسری مثال کافروں کی مثال. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اصحاب نور کی مثال. اب اصحاب ظلمت کی مثال. یہ کافر بھی محنت کرتے ہیں لیکن کافروں کی محنت بیکار ہے. وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ. کچھ لوگ ایسے ہیں عاملۃ عمل کرتے ہیں، ناصبۃ محنت کرتے ہیں، لیکن اور ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں لیکن یہ اچھے کام بیکار ہیں. دو مثالیں بیان کی ہیں. پہلی مثال ان کافروں کی ہے جو کافر اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ویلفیئر سوسائٹیاں بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کی مثال آخرت میں کیسے ہوگی؟ جو کافر ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب، جیسے چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی نظر آتی ہے. سراب چمکتی ہوئی ریت، صحرا میں جو دور سے پانی نظر آتی ہے اس کو کہتے ہیں سراب. بقیعۃ ہموار زمین میں، ہموار زمین میں. سخت گرمی کے موسم میں جب ہم کبھی صحرا میں ایندھن جمع کرنے کے لیے جاتے تھے تو دور سے ایسا لگتا تھا جیسے سمندر اور جیسے دریا بہہ رہا ہو. خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے. یہاں تو چونکہ گرمی نہیں ہوتی اس لیے آپ لوگ ان چیزوں کو جانتی نہیں. قیعۃ قاع کی جمع ہے. اے فی فلات یعنی صحرا میں. تو قیع کہتے ہیں صاف میدان، صاف زمین. وهو شعاع یری فیہا، اور وہ شعاع سورج کے شعاع ہے. اور یری فیہا جو دیکھے جاتے ہیں، فیہا قیع، اور صحرا میں، صحرا کے اندر سورج کے شعاع اور سورج کی کرنیں ایسی کرنیں دیکھی جاتی ہیں کہ جیسے پانی ہو. نصف النہار میں، فی شدت الحر، شدید حرارت میں، اور وہ مشابہ ہوتا ہے ماء جاری کے ساتھ. تو اسی طرح جس نے اعمال کیے ہیں جب دیکھے گا تو وہ کہے گا میرے تو بہت اچھے اچھے اعمال ہیں. اس کو اچھے اعمال کو مفید سمجھے گا، لیکن جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. وہ کہے گا یہاں تو پانی نہیں ہے، ریت ہے گرم. بعض کہتے ہیں کہ یہ عتبہ ابن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی. جاہلیت کے زمانے میں راہب بن گیا تھا اور اعمال کا عبادت کرتا تھا. یحسبہ الظمآن ماء، گمان کرتا ہے اس سراب پر. الظمآن پیاسا آدمی، ماء پانی کا گمان کرتا ہے، چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب آئے گا سراب کے پاس تو لم یجدہ شیئا، اس کو نہیں پائے گا کچھ بھی. جیسے سراب میں آیا کچھ بھی نہیں، اسی طرح یہ جب آخرت میں پہنچے گا تو اپنے اعمال کو بیکار پائے گا. جاءہ ضمیر سراب کو راجع ہے، یا جاءہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہے. حتی اذا جاء الکافر اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ کافر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا تو لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پایا اس سراب اور عمل کو. مما حسبہ، جس کو گمان کیا تھا کہ پانی ہے. اسی طرح کافر گمان کرتا ہے اپنے عمل پر، جیسے صدقہ تنفعہ، کہ اس کے لیے نافع ہوگا، یہاں تک کہ جب مرے گا وقدم علی ربہ، اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا. لم یجد عملہ، اپنے عمل کو نہیں پائے گا. اے لم ینفعہ. ووجد اللہ عندہ، ووجد جزاء اللہ عندہ.
اور اللہ تعالیٰ کی جزا کو جو اس کے کفر کی جزا ہے اور اس کی خرابیوں کی جزا ہے وہ پائے گا. یعنی وہ وجد جزاء اللہ عندہ اے عند العامل یا وجد اللہ عندہ وجد اہلاک اللہ عندہ اللہ تعالیٰ کے اہلاک کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو اور اس کے صدقے صدقوں کو برباد کر دیا ہے. ووجد اضاعت اللہ عندہ کہ اللہ نے اس کو ضائع کیا ہے یا اپنے ظاہر پر محمول ہے. ووجد اللہ عندہ اللہ کو پائے گا اپنے ہاں کما یلیق بشانہ یہاں کہیں گے کما یلیق بشانہ سامنے نہ عمل ہوگا سامنے نہ صدقہ ہوگا سامنے اللہ تعالیٰ ہوں گے. فوفاہ حسابہ اور یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کو سامنے پائے گا. فوفاہ حسابہ تو اس کو پورا پورا دے گا اس کا حساب. اے انہ جازاہ علیہ فی الدنیا یعنی اس کو سزا اس کو جزا دی ہے فی الدنیا دنیا میں. تو ایک مطلب یہ ہے کہ وہ وجد اللہ عندہ اللہ کو اپنے ہاں پائے گا. ووفاہ حسابہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا حساب دے گا یعنی اللہ نے پورا پورا حساب دیا دنیا میں کہ جو کچھ تم نے عمل کیا تھا صدقہ کیا تھا دنیا میں ہم نے آپ کو بدلہ دیا ہے اور آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں. اور یا فوفاہ حسابہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پائے گا تو اس کو حساب دے گا یعنی اس کا صدقہ تو ضائع ہو جائے گا. ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صدقہ سبب نجات نہیں بنے گا اور کفر کی سزا اس کو مل جائے گی. واللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کرنے والے ہیں. المجازات یعنی جزا جلدی دینے والے ہیں.